سچی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ یہ منشیات کی طرف جانے والے ہیں، آپ دیکھ لیں سب سے بڑے مفتی وہی نظر آئیں گے آپ کو۔ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ ذہن ان کو دے دیا ہے کہ یہ تو حرام ہے ہی کوئی نہیں۔ کتنے لکھیا قرآن تمباکو حرام ہے، کتنے لکھیا سگریٹ حرام ہے، حدیث کتنے لکھیا۔ اب وہ اس بات کو بڑا ہی اچھا سمجھتے ہیں۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167 اور 169 تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے آیت نمبر 167 میں اللہ رب العالمین نے جو خطاب فرمایا ہے یہ ایک عالمگیر خطاب ہے۔ قرآن مجید میں 3 طرح سے اللہ رب العالمین نے خطابات فرمائے ہیں۔ سب سے زیادہ خطاب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر خطاب اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو کیا ہے، یا ایھا الناس کے الفاظ سے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو بھی یا اہل الکتاب، اہل کتاب کو بھی خطاب کیا ہے۔ تو خطاب کے اندر عمومی طور پر متوجہ کرنا مطلوب ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ ہو جائے، اور یہاں اللہ رب العالمین نے یا ایھا کے جو الفاظ ہیں، یا حرف ندا ہے، ایھا حرف تنبیہ ہے، مراد اس سے کہ مکمل توجہ کے ساتھ اس بات کو سنو۔ یہ عالمگیر خطاب ہے تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس چیز میں سے، فی الارض جو زمین میں ہے، حلالا حلال، طیبہ اور پاکیزہ، جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ ولا تتبعوا، اور مت پیروی کرو، خطوات قدموں کی، الشیطان شیطان کی، اور شیطان کے قدموں کی پیروی ہرگز نہ کرو۔ انہو بے شک وہ، یہ ہو ضمیر جو ہے یہ شیطان کی طرف لوٹ، انہو بے شک وہ شیطان جو ہے، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا، مبین کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے۔ انما بے شک وہ تو، یامرکم حکم دیتا ہے تم کو، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، بے شک وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ وَأَنْ اور یہ کہ تقولوا تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا وہ بات جو نہ، تعلمون تم جانتے ہو، جسے تم نہیں جانتے وہ بات تم اللہ کی طرف کہو، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنے کا اور برائی اور بے حیائی کا حکم تمہیں وہ دیتا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں گے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس میں سے، فی الارض جو زمین میں ہے، حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا اور مت پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک وہ یعنی شیطان، لکم تمہارے لیے، عدو مبین کھلم کھلا دشمن ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بے شک وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا اور اس بات کا کہ تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون وہ بات جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ پر بہتان باندھو، جھوٹ باندھو۔ محترم بھائیو، جیسا کہ میں پہلے تمہید کے اندر یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یا ایھا الناس میں یہاں دوسری مرتبہ خطاب ہے تمام لوگوں سے۔ پہلے جب عبادت کی باری آئی، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اللہ کی۔ اب چونکہ عبادت کرنا بھی سب کی ضرورت ہے، اور کھانا پینا یہ بھی سب کی ضرورت ہے، اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو مخاطب کیا کہ اے لوگو
کلو کھاؤ، مما فی الارض اس میں سے جو زمین میں ہے۔ مشرکین مکہ یا دیگر جتنے بھی مشرکین تھے وہ عبادت میں بھی زیادتی کرتے تھے اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی زیادتی کرتے تھے۔ عبادت میں زیادتی یہ تھی کہ انہوں نے انداد شریک بنا رکھے تھے، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کیا بنا رکھے تھے؟ انداد، شریک بنا رکھے تھے، اور ان اللہ کو پکارنے کے ساتھ ساتھ ان شریکوں کو بھی پکارتے تھے۔ اور اسی طرح سے رزق کے معاملے کے اندر، کھانے پینے کے معاملے میں حلال کے ساتھ ساتھ حرام کا بھی استعمال کھلم کھلا کرتے تھے، اور کچھ چیزوں کو جو حرام تھی ان کو حلال بھی کر لیتے تھے، اور کچھ وہ چیزیں جو حلال تھی ان کو حرام کر لیتے تھے، اور اس کو منسوب کرتے تھے اللہ کی طرف۔ سب سے ویسے کوئی حرام کھاتا ہے تو کھائے، لیکن اگر یہ کہے کہ نہیں اے اللہ کا حکم ہے ایسا کرنا، تو یہ کیا ہوگا؟ اس کے اوپر روکنا اللہ کی طرف سے بھی ضروری ہے اور ہماری طرف سے بھی ضروری ہے۔ اب یہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے بیسیکلی اس بات سے منع کیا ہے کہ تم اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی نمک حرامیوں کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا کرو، جائز نہ قرار دیا کرو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس سے اتنا ثواب ملتا ہے، اس سے اتنا ثواب ملتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر کھانے کھلانے کے، کھانے پینے کے چکر ہم نے بنا کر ان کو منسوب کس کی طرف کر دیا ہے؟ اللہ کی طرف منسوب کر رکھا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے مشرکین کی وہ حالت بیان کی اور ساتھ ساتھ تنبیہ فرمائی کہ پاکیزہ حلال چیز وہ تم نے استعمال کرنی ہے۔ یاد رکھیے محترم بھائیو، نعمتوں کا استعمال یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مباح قرار دیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کہ ان کی صرف ظاہری صفائی کا خیال نہیں رکھنا، ظاہری صفائی کا خیال ہے، ظاہری صفائی کا خیال تو رکھنا ہی رکھنا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں اس کو دھو کر استعمال کرتے ہیں، صاف ستھرا کر کے استعمال کرتے ہیں، اس کی باطنی صفائی کا بھی استعمال جو ہے خیال رکھنا ہے کہ وہ باطن میں پاکیزہ ہے یا نہیں ہے۔ مثلا آپ گوشت تو حلال لینے جاتے ہیں، گوشت تو حلال لینے جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں باقاعدہ طور پر چوڑے ہو کر، ہاں بھی تکبیر پڑھیے، تکبیر آمدی بھی ہے کوئی نہیں دن، ہاں جی، لیکن اس نے اگر وہ یہ پوچھ لے کہ جڑے پیسے تو لے کے آئے اے حلال دینے یا رام دینے، ہاں جی، اگر وہ یہ پوچھ لے تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ محترم بھائیو یاد رکھیے، ہم حرام کے پیسوں سے حلال چیز خریدنے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے ظاہری صفائی ستھرائی اور ظاہری اس کے پاک اور پاکیزہ ہونے کی طرف توجہ نہیں دینی، بلکہ باطنی اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی اس کے لیے پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہی بات ارشاد فرمائی، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کہ جو چیز حلال ہے، طیب ہے، وہ چیز تم کھاؤ، یعنی وہ چیز بذات خود حلال ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ حلال ہونا چاہیے، اور اس چیز کے اندر کوئی قباحت بھی نہ ہو، یعنی چیز حلال تو ہے لیکن اگر وہ اللہ نے یا اس کے رسول نے منع کی ہے، اس کے اندر سمیل آتی ہے، وہ بدبو کا باعث بنتی ہے، تو پھر اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اگر اس کو ویسے استعمال نہیں کرنا، مثلا پیاز ہے، لہسن ہے، حلال چیزیں ہیں نا، ہم ان کو جب تڑکا لگا لیتے ہیں، ویسے سالن میں بنا لیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو کچا کھا کر آنا مسجد کے اندر، اب یہ طیب نہیں رہی، پاکیزہ نہیں رہی، اس کی سمیل ہے۔ اور دیگر جو کئی چیزیں ہیں محترم بھائیوں، وہ آپ دیکھ لیں کہ ہم ان کو بڑے دھڑلے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ بدبودار ہے، سخت بدبودار ہے اور سخت ہی نقصان دہ ہے صحت کے لیے۔ مثلا یہ نشہ پانی جتنا بھی ہے، منشیات، سگریٹ، بیڑی وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ جو ہے وہ اسی کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا کہ اے لوگو، زمین میں سے وہ چیزیں کھاؤ جو حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، یعنی صرف حلال کی بات نہیں، طیب بھی ہونی چاہیے، پاکیزہ بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر نفس سے کسی قسم کی کراہت نہ ہو۔ اب آپ دیکھ لیں گے جتنا بھی سگریٹ پانی کا اور تمباکو نوشی ہے محترم بھائیو، اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، شاید آپ اس بات کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہمارا جو راجن پور کا ایریا ہے نا، ادھر یہ بہت زیادہ اس کی فصل کاشت ہوتی ہے تمباکو کی۔ اچھا، دیگر جتنی بھی فصلیں ہوتی ہیں نا، جتنی بھی فصلیں ہوتی ہیں، اس کے گرد باڑ لگائی جاتی ہے جانوروں سے بچانے کے لیے،
باہر لیں بچاؤ واسطے جی، پہاڑ میں ادھر کو سلمان کے سلسلے ہیں بڑے بڑے، تو ہر فصل کو بچانے کے لیے کیا لگائی جاتی ہے؟ باڑ لگائی جاتی ہے. لیکن تمباکو ایک ایسی فصل ہے تسی انہوں بیج دو بس ایک باری یہ جو باہرلا بھی نہیں لنگتا ہے، یہ جو باہرلا بھی نہیں لگتا، یعنی اتنی ایک کھرک والی چیز ہے، اتنی خراب چیز ہے. اب اس کو کوئی جانور اس کو نہیں کھاتا. کوئی کبھی آپ نے سنا ہے کوئی گدھا سوٹے لگاتے ہوئے پکڑا گیا ہو، کوئی اور جانور سوٹے لگاتے ہوئے پکڑا گیا ہو؟ لیکن انسان ہے کہ جناب مرغالے مناورا کے دھوئیں کے نکال رہا ہوتا ہے جی. یاد رکھیے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا ایک کرائیٹیریا اس کی خوراک کا بنایا ہے، اس کی خوراک کا کرائیٹیریا بنایا ہے. گوشت خور ہے، سبزی خور ہے، اور انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمہ خور قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ ہمہ خور. ٹھیک ہے، ویجیٹیرین ہے نا، اسی طرح سے وہ انسان ہمہ خور ہے. اب ہمہ خور ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے پابند بنایا ہے. یہ گوشت خوری بھی کرتا ہے اور سبزی خوری بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو پابند کس بات کا بنایا گیا ہے؟ یہ نہیں کہ بے شکم فقیرہ تغار خدا ہما چیز آئند فنا در فنا، جیڑی چیز آمنی بھی انہوں فنا ہی کر سکنا ہے. نہیں، اس کو پابند بنایا ہے. اس کو کیا بنایا ہے؟ پابند بنایا ہے کہ چیز استعمال جو کرنی ہے وہ حلال ہونی چاہیے اور طیب ہونی چاہیے، پاکیزہ ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے. اب آپ دیکھ لیں جتنے جو جانور تھے وہ فطرت کے اوپر قائم ہیں. جن کی خوراک تھی گوشت خوری وہ کبھی گھاس پھوس نہیں کھاتے، کبھی سبزی نہیں کھاتے، اور جن کی سبزی اور گھاس پھوس خوراک تھی وہ کبھی گوشت خوری نہیں کرتے. اور محترم بھائیو، جو جانور تھے وہ اپنی فطرت پر ہے، اور جو اشرف المخلوق تھا وہ اپنی فطرت سے کیا ہو گیا؟ ہٹ گیا، باغی ہو گیا اس فطرت کا، اور اس نے ہر وہ چیز استعمال کرنا شروع کر دی جو اس کے لیے نقصان دہ. اور آپ دیکھ لیں کہ وہ جو سگریٹ کی ڈبیا ہے اس کے اوپر کتنی بھیانک قسم کی تصویر لگی ہوتی ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا بھی باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ کینسر کا باعث ہے، مزید امراض کا باعث ہے، فلاں ہے فلاں ہے. لیکن پھر بھی ہم اپنے پیسوں سے اپنے لیے آگ خرید رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے ہلاکت خرید رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لوگوں اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ اپنے لیے ہلاکت خریدنے والی بات ہے، اپنے لیے نقصان والی بات ہے. اب ویسے کسی کو دینا 150 روپے، اسے کہیں کہ بھی اس کو آگ لگا دو، وہ آگ نہیں لگائے گا. کیا خیال ہے؟ لگائے گا اس کو آگ؟ نہیں لگائے گا. لیکن اس شکل کے اندر اس کے اندر کیا لگا رہا ہے؟ وہ آگ لگا رہا ہے. دعا اچھا پھر سچی بات یہ ہے، میں کبھی کبھی ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر یہ دعا نگلتے ہی ہم دنیا سے چلے گئے تو آگے کیا ہوگا؟ نہ تو یہ بھوک مٹاتی ہے، نہ یہ موٹا کرتی ہے، خوراک والی قسم اس کے اندر ہے ہی کوئی نہیں ہے جی. اور دھوئیں کا اور محترم بھائیو آگ کا عذاب کھانے پینے کے اندر اللہ رب العالمین نے کہاں پر ذکر کیا ہے؟ یہ جہنم کے متعلق سارا کچھ ذکر کیا ہے. تو اللہ کے لیے ان چیزوں سے انشاءاللہ توبہ کرنی ہے، جان چھڑوانی ہے، اپنی بھی اور اپنے سارے عزیز و اقارب کی. یہ مشن بنا رہے ہیں انشاءاللہ کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے ساتھیوں کی، اپنے دوست احباب کی کیا کروانی ہے؟ جان چھڑوانی ہے ان چیزوں سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم نے پڑھ لیا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، پاکیزہ بھی ہونی چاہیے اور حلال بھی ہونی چاہیے. ان چیزوں سے انشاءاللہ اپنے آپ کو بچانا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی. اس نے تو کہنا ہے جی، اس نے تو کہنا ہے، یعنی اس نے تو لوگوں کے ذہن بنا دینے ہیں اور دیے ہیں، اس نے بنا دیے. کیا؟ مجھے پینے کا شوق نہیں، پیتا ہوں غم بلانے کے لیے ہے جی. یہ اب اس نے ذہن بنا دیا ہے بھئی شاید غم غلط ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اے سوٹے شوٹے لان ڈال، یاد ہی بھول جائے گی ہے جی. یہ اس نے کیا ہے؟ لوگوں کا ذہن بنا دیا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. اس نے یہ بات انجیکٹ کر دی ہمارے، اے ساڈا ہاضمہ نہیں ٹھیک رہندا جی، سگریٹ پی لویے تو ساڈا ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب یہ اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا اور جی گیس ہو جاتی ہے جی، مطلب ہے الٹ پٹانگ باتیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. یہ تمہیں بٹکائے گا، ایسی چیزیں تمہارے ذہن میں لے آئے گا کہ جس سے تم اس کو ضروری سمجھنا شروع کر دو گے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. اب اس سے اللہ رب العالمین دیکھیں نا کس قدر اپنے بندوں کے ساتھ ہمدردی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ہائی لائٹ کر کے دشمن کو واضح کر دیا ہمارے لیے کہ وہ کس طرح سے تمہیں پھنساتا ہے، کیسے تمہیں چکر دے گا. اچھا یہاں پر کہ کچھ چیزیں جو ہے جو اس نے اپنی طرف سے ہمارے ذہنوں کے اندر حلال قرار دے دی. اب سچی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ یہ منشیات کی طرف جانے والے ہیں
آپ دیکھ لیں سب سے بڑے مفتی وہی نظر آئیں گے آپ کو۔ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ ذہن ان کو دے دیا ہے کہ یہ تو حرام ہے ہی کوئی نہیں، کتنے لکھیا قرآن تمباکو حرام ہے، کتنے لکھیا سگریٹ حرام ہے، حدیث کتنے لکھیا۔ اب وہ اس بات کو بڑا ہی اچھا سمجھتے ہیں، بلکہ کئی سالوں سے محترم بھائیو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ مسجد کے اندر محترم بھائی لا کر اپنی وہ بیڑی نکال کے نا اپنے منہ سے وہ ٹوٹیوں کے اندر وہ بیڑیاں ہی بیڑیاں پڑی ہوتی ہیں، کئی سالوں سے اپنا بوریا بسترا اٹھا کر دعوت و تبلیغ کے کاموں میں نکلے ہوئے، لیکن یہ بری عادت اپنی آپ چھوڑ نہیں سکے۔ اور یہ جو بیڑی منہ پہ رکھتے ہیں، یقین کریں آپ دیکھ لیں، مجھے تو اتنی کراہت اور نفرت ہوتی ہے، ایسے محسوس ہوا جو منہ لیٹرین بنایا ہوئے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جو صورتحال ہے محترم بھائیو، یعنی وہ اس کی اسمیل دیکھیں کس انداز سے جو ہے، اور اس کو مسجد کے اندر لے کر بندہ جو ہے وہ پھر رہا ہے۔ تو بھائیو یاد رکھیں ان چیزوں سے انشاءاللہ ہم نے نفرت بھی کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھی اس نفرت سکھانی ہے، اور اپنے تمام عزیز و اقارب کو موٹیویٹ کر کے کوشش کر کے ان خرابیوں سے انشاءاللہ ان کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ مراد یہ ہے کہ شیطان کی طرف سے یہ چیزیں کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے، بس صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے، اور کسی کو حلال اور حرام کا اختیار نہیں ہے۔ اور مشرکین کیا کرتے تھے؟ وہ وسیلہ، صاحبہ، حام اور یہ اس طرح کے جانور بتوں کے نام پر چھوڑتے، آستانوں کے نام پر چھوڑتے، ان پر سواری بھی نہیں کرتے تھے، ہاں جی۔ اور اسی طرح سے کچھ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے رکھی تھی ان کو وہ حلال کر رہے تھے، مثلا مردار، ہاں جی، مردار ہے، اسی طرح سے اور دیگر چیزیں ہیں، شراب نوشی ہے، خنزیر ہے، غیر اللہ کے نام کا ہے، یہ سب چیزیں انہوں نے اپنے لیے کیا کر رکھی تھی؟ حلال قرار دے رکھی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ ہمارا کھلم کھلا دشمن شیطان کو قرار دے رہا ہے، اور میرے خیال میں ہم عملی طور پر یہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہمارا سب سے پکا دوست وہی ہے، ہمارا سب سے پکا دوست وہی ہے، ہم عملی طور پر یہ ثابت کر رہے ہیں۔ تو بھائیو اس کو دشمن سمجھیں گے، ہم اپنا اس کو دشمن سمجھیں اور اس سے دشمنی کریں، وہ ہمارا دشمن ہے اور وہ فل دشمنی کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن ہم نے اپنا دشمن اس کو سمجھا ہی نہیں۔ تو بھائیو اس سے بچنا ہے، اور اس کی کوشش کیا ہے؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تو برائی کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو اس نے نہیں کی، یعنی اس کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کر دو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس عمل سے بڑی جو ہے خیر ملنے والی ہے، یہ عمل اتنے اجر اور ثواب کا مالک ہے۔ بہت زیادہ مطلب بھائیو یہ بڑھا چڑھا کر جو اجر بیان کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو شیطان کے قدموں کی پیروی سے اللہ تعالیٰ نے بار بار منع فرمایا۔ جب بندہ قرآن اور حدیث کو پڑھتا ہے تو یقیناً وہ شیطان کے عمل دخل سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو بات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ حرام کی طرف بندہ بڑھتا ہی تب ہے جب وہ قناعت کی بجائے خواہشات کے پیچھے لگ جائے۔ تو خواہشات تو محترم بھائیو وہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، اور ضرورتیں جو ہیں وہ فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، اس لحاظ سے ضرورتیں پوری کریں، حلال پر قناعت بھی آئے گی اور انشاءاللہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ ہوگا۔ اور جب ہم خواہشات کے پیچھے پڑیں گے تو پھر حرام کی طرف جائیں گے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اے دنیا مجھ سے تو پیچھے ہو جا۔ کسی نے پوچھا کہ اتنا دنیا کو دھتکارتے رہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کرتے تھے میں اس دنیا کو کیسے گلے لگاؤں، اس دنیا کو کیسے نہ پھٹکار کروں، اس کو کیسے نہ دور بگاؤں، اس کے حلال پر حساب ہے، حلال پر کیا ہے؟ حساب ہے، اور حرام تو اس کا ہے ہی آگ، وہ تو ہے ہی آگ، اس پہ اوپر تو عذاب ہونے والا ہے۔ جس کے حلال پر حساب ہو اور حرام پر عذاب ہو تو میں اس کو گلے لگا سکتا ہوں بھلا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔